پیارے غوث پاک، پیارے غوث پاک، پیارے غوث پاک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جس کا نام ہے پیارے غوث پاک۔ جی ہاں، پیارے غوث پاک پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، اور آج ہمارا چوتھا ایپیسوڈ ہے۔ انشاءاللہ آج بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے متعلق، آپ کی لائف سے متعلق انشاءاللہ بہت ساری اچھی اچھی باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی، سننے کو ملیں گی، تو توجہ کے ساتھ آپ نے سیکھنا ہے، سننا بھی ہے۔ انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے اور سننے کو ملے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف، پھر انشاءاللہ ہم بڑھیں گے عفیف بھائی کی طرف۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ تو آئیے مل کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ یہاں پر بھی بچے موجود ہوتے ہیں، کچھ سیگمنٹس بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ٹاپک آف دا ڈے، آج کا موضوع کیا ہوگا یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں عفیف بھائی کی طرف۔ جی عفیف بھائی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ربیع الثانی کی ان پیاری پیاری راتوں میں ہمارا پیارا اور اسپیشل پروگرام پیارے غوث پاک روز ہی آن ایئر ہو رہا ہے، جس میں ہم اچھی اچھی باتیں سن رہے ہیں۔ پیارے بچوں، جس کی یاد میں ہم اپنا پروگرام کر رہے ہیں، یعنی ولیوں کے سردار حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی شان بڑی نرالی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ تو ارشاد فرمایا، میری عمر 10 سال تھی، میں پڑھنے جاتا تھا تو فرشتے مجھے پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے، اور جب میں اپنے مدرسے میں پہنچتا تو وہ فرشتے لڑکوں سے فرماتے کہ اللہ پاک کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ چھوڑو۔ فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے۔ یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے اور آپ کی یاد میں محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ عفیف بھائی سے ہم نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لائف کے بارے میں ایک اچھی بات بھی سنی اور بیان کیا ہوا ہے۔ آپ سے پوچھتے چلے، بتائیں عفیف بھائی نے کیا بیان کیا؟ چلیں۔ پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب میں 10 سال کا تھا تو فرشتے مجھے مدرسے تک مجھے چھوڑنے آتے تھے۔ 10 سال کی عمر تھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، تو فرشتے آپ کو مدرسے تک چھوڑنے آتے تھے۔ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ مادر ذات ولی ہیں۔ کیا ہیں؟ مادر ذات ولی، یعنی بچپن سے ہی آپ کیا ہیں؟ اللہ پاک کے ولی ہیں، پیدا ہوتے ہی آپ جو ہے اللہ پاک کے ولی ہیں۔ ولی ہیں۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 10 سال کی عمر میں یہ جان لیا تھا۔ سبحان اللہ، زبردست عفیف بھائی۔ آگے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف، اور جس سیگمنٹ کا نام ہے ٹاپک آف دا ڈے۔ پیارے غوث پاک۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ٹاپک آف دا ڈے، اور آج ہم سننے جا رہے ہیں ایسا زبردست واقعہ کہ جس کو سن کر انشاءاللہ الکریم آپ کے دلوں میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت مزید بڑھ جائے گی۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ منورہ سے حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف آ رہے تھے۔ ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف راستے میں ایک چور کھڑا ہوا تھا، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ کوئی آئے اور وہ چور اس کو لوٹ لے۔ کیا تھا؟ چور کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا۔ چور کا کام ہوتا ہے لوٹنا، چوری کرنا۔ تو اب اس کا ارادہ یہ تھا کہ کوئی مسافر گزرے یہاں سے، کوئی آئے تو
تو میں اس کو لوٹ لوں۔ اتنے میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اس کے قریب پہنچے تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں دیہاتی ہوں۔ میں کون ہوں؟ دیہاتی ہوں، دیہات کا رہنے والا ہوں، اس نے اس طرح کہا۔ اب پیارے بچوں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اس کا ارادہ تھا نا گناہ کرنے کا، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے دل کو جان لیا، اس کے دل کو کہ وہ جو گناہ ہے لکھا ہوا ہے اس کے دل میں، اس کو دیکھ لیا۔ اتنے میں اس چور کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ غوث اعظم ہے، شاید یہ غوث اعظم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کے دل میں پیدا ہونے والا یہ جو خیال تھا کہ یہ غوث اعظم ہے، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس نے میرے بارے میں سوچا ہے کہ یہ شاید غوث اعظم ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جی ہاں میں عبد القادر ہوں، میں عبد القادر ہوں۔ اس چور نے جیسے ہی سنا کہ آپ عبد القادر ہیں تو وہ فوراً حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک قدموں پر گر پڑا اور اس کی زبان پر یا سیدی عبد القادر شیئا للہ جاری ہو گیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے اے میرے سردار عبد القادر میرے حال پر رحم فرمائے۔ آپ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، اور اس کی اصلاح کے لیے بارگاہ الہی میں متوجہ ہوئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ تو غیب سے آواز آئی اے غوث اعظم اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دو اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے اسے کتب بنا دو۔ چنانچہ آپ کے کرم سے وہ چور کتب بن گیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کتب کیا ہوتا ہے؟ نیک تو سنا ہے ہم نے، نیک بندہ بن گیا، ولی بن گیا، کتب کیا ہوتا ہے؟ تو پیارے بچوں، اولیاء کرام میں لیولز ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ سٹیج ہوتے ہیں۔ کوئی کتب ہوتا ہے، کوئی غوث ہوتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کتب ابدال وغیرہ یہ نام ہوتے سارے۔ اسی طرح کتب بھی ایک لیول ہے، کیا ہے؟ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تمام ولیوں کے سردار ہیں، انہوں نے نہ صرف اس چور کو نیک بنایا، اس کی معافی کروائی اللہ پاک کی بارگاہ میں، اس کو برے کام سے روکا، بلکہ اچھا انسان تو بنایا بھی کیسا کہ اپنی نگاہ کرم سے وہ شخص جو چور تھا وہ اللہ کا ولی بن گیا، اللہ کا نیک بندہ بن گیا۔ اور نیک بندہ بھی کیسا بنا کہ اسے کتب کا درجہ عطا ہوا، کتب کا لیول اس کو مل گیا۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سچی محبت عطا فرمائے۔ یہ پیارے بچوں شان ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کہ آپ کی نگاہ میں، آپ کی زبان میں، آپ کی یوں سمجھیے کہ دعا میں ایسی اللہ پاک نے تاثیر رکھی ہے، اللہ پاک نے آپ کو ایسی پاورز عطا کی ہیں کہ آپ جو ہے ایک چور کو، ایک گناہ گار شخص کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں، اللہ کتب بنا دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلے سے دعائیں کروانی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ جو تمام ولیوں کے سردار ہیں، اللہ نے چاہا تو ان کے صدقے میں ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ پیارے بچوں سیگمنٹ تھا ہمارا آج کا ٹاپک آف دا ڈے۔ اب کچھ سوالات کی طرف بھی ہم بڑھیں گے بچوں کے۔ جی آپ میں سے کن کن کا سوال ہے اگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آئے ہو؟ چلیں آپ بتائیں۔ ماجد بھائی جی آپ نے بولا کہ چور کی زبان چور کے دل کی بات سمجھ گئے تھے، تو کیا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ دوسروں کے دل کی بات بھی جان لیتے تھے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دلوں کی بات جان لیا کرتے تھے، کیونکہ پیارے بچوں یاد رکھیے کہ یہ اللہ پاک کے ولی ہیں۔ کون ہیں؟ اللہ پاک اپنے اولیاء کرام کو، اپنے نیک بندوں کو ایک خاص پاورز عطا کرتا ہے، جسے کہتے ہیں ہم اسپریچول پاورز بھی، روحانی پاورز اور اسپیشل پاورز ہوتی ہیں ان کے پاس، اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ تو یہ اس کی مدد سے جو اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ دلوں کی باتوں کو بھی جان لیتے ہیں۔ اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تو ایک سے زیادہ ایسے واقعات ہیں کہ آپ دلوں کی باتوں کو جان لیا کرتے تھے، اور کیوں نہ جانیں، یہ تو تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ کون ہیں؟ تمام ولیوں کے سردار۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ پاک نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی، یہ قوت عطا فرمائی تھی کہ آپ سامنے والے کی دل کی بات جان لیا کرتے تھے۔ جی نیکسٹ، چلیں آپ پوچھیں۔ آپ کیا اپنے زمانے میں فیمس تھے کیا؟ پیارے بچوں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے میں بہت فیمس تھے، اپنے زمانے میں بہت فیمس تھے، جیسا کہ آج بھی فیمس ہے، آج بھی ان کا نام ہے بھائی، بڑا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت فیمس تھے،
آپ کی کرامات بہت مشہور تھی, اللہ پاک نے آپ کا نام روشن کر دیا تھا. اور پیارے بچوں, بڑے بڑے علماء کرام غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے. یہ شان تھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی, اور یہ شخصیت اور یہ پرسنالٹی تھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کہ آپ بہت زیادہ فیمس تھے. پیارے بچوں, آرکڈز مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوا. ٹاپک آف دا ڈے, آج کا موضوع ہمارا یہ تھا, اور بہت کچھ امید ہے آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا. اس کو یاد بھی رکھیے گا, جو سوالات کے جوابات آپ کو ملے ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا, ہو سکے تو اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں, یاد رہیں گے انشاءاللہ. آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, اور حسن بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں منقبت کے لیے. سیگمنٹ کا نام ہے منقبت اور تشریح. پیارے غوث پاک میرے خواب میں آ بھی جا غوث اعظم, میرے خواب میں آ بھی جا غوث اعظم, پلا جام دیدار یا غوث اعظم, پلا جام دیدار یا غوث اعظم. کبھی تو غریبا کے گھر کوئی پھیرا, کبھی تو غریبا کے گھر کوئی پھیرا, کے گھر کوئی پھیرا. ہماری بھی قسمت جگہ غوث اعظم, ہماری بھی قسمت جگہ غوث اعظم. ہے زیر قدم گردن اولیاء کی, ہے زیر قدم گردن اولیاء کی, گردن اولیاء کی. تمہارا ہے وہ مرتبہ غوث اعظم, تمہارا ہے وہ مرتبہ غوث اعظم. میرے خواب میں آ بھی جا غوث اعظم, مدد کیجیے چاروں طرف سے, مدد کیجیے چاروں طرف سے, چاروں طرف سے. میں آفات میں ہوں گھرا غوث اعظم, میں آفات میں ہوں گھرا غوث اعظم. میرے خواب میں آ بھی جا غوث اعظم, بہار آئے میرے بھی اجڑے چمن میں, بہار آئے میرے بھی اجڑے چمن میں, اجڑے چمن میں. چلا کوئی ایسی ہوا غوث اعظم, چلا کوئی ایسی ہوا غوث اعظم. میرے خواب میں آ بھی جا غوث اعظم, گوا تار بد ہے بدوں کا بھی سردار, گوا تار بد ہے بدوں کا بھی سردار, بدوں کا بھی سردار. یہ تیرا ہے تیرا تیرا غوث اعظم, یہ تیرا
خواب میں بجا غوث اعظم پلا جام دیدار یا غوث اعظم ہے سارے ولی تیرے زیر نگی اور ہے سارے ولی تیرے زیر نگی اور زیر نگی اور ہے تو سید الاولیاء یا سے اعظم ہے تو سید الاولیاء غوث اعظم. سبحان اللہ. پیارے بچوں اب ہم سننے جا رہے ہیں تشریح. ٹھیک ہے, شعر ہے سارے ولی تیرے زیر نگی اور ہے تو سید الاولیاء غوث اعظم. اب پیارے بچوں تشریح کے لیے ہمیں چاہیے مشکل الفاظ کے معنی, مطلب سمجھنا ہے پہلے. ٹھیک ہے, پھر ہم شعر کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. پہلے تو آئیے تعارف سنتے ہیں شعر کا. یہ شعر جو ہے یہ جیسا کہ کلام کا جو مقطع پڑھا حسن بھائی نے, عطار کیا آیا لفظ, تو کس کا شعر ہے یہ؟ امیر اہل سنت کا کلام ہے. کن کا کلام ہے یہ؟ امیر اہل سنت کا. جی ہاں, امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا یہ کلام ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت بھی رکھے. اور یہ منقبت ہے. کیا ہے؟ منقبت, جو امیر اہل سنت نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں لکھی ہے. اب اس منقبت میں جو شعر ہے سارے ولی تیرے زیر نگی اور تو ہے تو سید الاولیاء غوث اعظم, اس کی ہم تشریح سنیں گے. پیارے بچوں مشکل الفاظ میں پہلا لفظ ہے ولی. کیا ہے؟ ولی. عربی زبان کا لفظ ہے ولی. ولی کس کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا, جس کے معنی ہے اللہ پاک کے قریب, اللہ پاک کا پسندیدہ بندہ, اللہ پاک کے جو قریب ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ولی. ٹھیک ہے, اب آیا دوسرا ورڈ زیر نگی. اب اسکرین پر آپ دیکھیں گے نا زیر نگی, اسکرین پر بھی مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے. زیر نگی آیا ہے, نون گاف یا اور نون غنہ ہے آخر میں نا. اس کا مطلب کیا ہے, اس کو سمجھنا ہے, تھوڑا مشکل ہے. یہ ہے فارسی زبان کا لفظ. کون سی زبان کا ہے؟ فارسی. جو ان لوگوں کے لیے, اور یہ لفظ جو ہے نا ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن پر حکم چلتا ہے. جن پر زیر نگی کا مطلب ہے کہ جن پر حکم چلایا جاتا ہے نا ان کو کہتے ہیں زیر نگی. یعنی کہ یہ جو ہے زیر تو ویسے کہتے ہیں نیچے کو. تو پیارے بچوں زیر نگی کا مطلب ہوا کہ جن پر حکم چلایا جاتا ہے. اب ہے تیسرا ورڈ, وہ ہے سید الاولیاء. کیا ہے؟ سید الاولیاء. سید الگ ورڈ ہے, اولیاء الگ ورڈ ہے. اس کا آسان یوں ہو جائے گا, اس کو جب ہم الگ کر دیں گے. سید کا مطلب ہوتا ہے سردار. کیا ہوتا ہے؟ سردار. سید صاحب ہے. کیا مطلب ہے ان کا؟ سردار ہے. ٹھیک ہے, سید کا مطلب سردار, اور اولیاء کا مطلب ولیوں کی جمع ہے. اولیاء کیا ہے؟ ولیوں کی جمع. تو مطلب کیا ہوا؟ سید الاولیاء, اولیاء کے سردار. اور یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. تین ورڈ ہمارے ہوئے. ایک ولی, ولی کا مطلب اللہ کے قریب, اللہ کا پسندیدہ بندہ. اور اس کے بعد زیر نگی یعنی جن پر حکم چلایا جاتا ہے ان کو کہا جائے گا. تیسرا ورڈ ہے ہمارا سید الاولیاء یعنی ولیوں کے سردار. اب آئیے شعر کو دوبارہ سنتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں. شعر ہے سارے ولی تیرے زیر نگی اور, یعنی ہے سارے ولی تیرے زیر نگی اور. اس شعر میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی امیر اہل سنت اس طرح تعریف کر رہے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تمام ولیوں کے سردار ہیں اور سارے ولیوں پر آپ کا حکم چلتا ہے. کن کا حکم چلتا ہے؟ آپ کا حکم چلتا ہے. یعنی ہے سارے ولی تیرے زیر نگی اور, یعنی سب ولیوں پر آپ کا حکم چلتا ہے. کس کا حکم چلتا ہے؟ یعنی غوث پاک کا حکم چلتا ہے. ہے تو سید, اور ہے تو, اور تو پہلے مصرے میں ہے تو سید الاولیاء, اور غوث پاک تو ولیوں کے سردار ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ولیوں کے سردار ہے. سبحان اللہ. بڑا ہی پیارا کلام ہے امیر اہل سنت کا, اور بڑا ہی پیارا یہ شعر ہے جس کی تشریح ہم نے سنی. اس کو یاد بھی رکھیں, جب شعر کی تشریح معلوم ہوتی ہے نا اس کو پڑھنے میں اور مزہ آتا ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ, پیارے غوث پاک دیکھتے رہیں گے تو روزانہ ایک شعر کی تشریح آپ کو معلوم ہوتی رہے گی انشاءاللہ الکریم. پیارے بچوں
سیگمنٹ تھا منقبت اور تشریح. آئیے بڑھنے جا رہے ہیں آپ کی ایکٹیویٹی کی طرف. پیارے غوث پاک. پیارے بچوں سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے, اس میں ہوگا یہ اب آپ روزانہ نئے بچے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ تقریباً, تو اب آپ کے لیے ایکٹیویٹیز یہ ہے کہ آپ کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اسکرین پر کچھ القابات دکھائے جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ آپ نے توجہ کے ساتھ اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. رکھ لیں, بٹھا لیں اس کو, کہیں اٹھائیں. کیسے بیٹھائیں گے؟ اٹھا کے بٹھا دیں گے. بولیں بیٹھ جاؤ, القابات کہاں بیٹھ جاؤ, لقب بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے, اس طرح آپ نے بس یاد کرنے ہیں, تو اچھے انداز میں یاد کرنے, پھر انشاءاللہ آپ سے ہم پوچھیں گے اور سنیں گے. اور اب یہ چلے گا غوث پاک کے القابات چلیں گے ایک ساتھ, تقریباً 20 ہیں یہ القابات. اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کی طرف ہم آئیں گے. جی چلائیے. غوث اعظم, پیران پیر, محی الدین, شیخ الشیوخ, سلطان الاولیاء, سردار اولیاء, قطب ربانی, محبوب سبحانی, قندیل نورانی, امام الاولیاء, السید السند, شیخ الاسلام, زعیم العلماء, سلطان الاولیاء, قطب بغداد, حسنی ابن, حسینی امن, حنبلی مذہبن, امام اولیاء, امام صوفیاء. چلیں بھائی, امام صوفیاء آخری ورڈ تھا, یہ تو یاد ہی ہو گیا ہوگا. چلیں بھائی یہاں سے شروع کریں گے ہم. کون بتائے گا؟ بتائیں. امام صوفیہ. امام صوفیاء, پیران پیر. پیران پیر. آپ تینوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ امام اولیاء. امام الاولیاء. چلیں. امام نورانی. امام نورانی نہیں ہے, وہ کوئی اور ہیں. محی الدین. محی الدین, ماشاءاللہ, زبردست. غوث اعظم. غوث اعظم. اور یاد آ رہا تو جلدی بتائیں. آپ کو یاد نہیں ہے؟ کوئی بھی یاد, یہ بچے بتائیں گے. ان کے پوچھیں ہیں, بتا رہے ہیں. سردار اولیاء. سردار اولیاء. جی. قطب نورانی. قطب نورانی نہیں ہے, دو الگ الگ ہیں. قطب بغداد. قطب بغداد. چلیں بھائی, اور سوچیں ورنہ حفیظ بھائی مشورہ دیں گے. آ گیا بھائی, آ گیا. امام الاولیاء. امام الاولیاء تو ہو گیا, امام الاولیاء ہو گیا. نہیں, امام الاولیاء بھی ہو گیا. چلیں. قطب بغداد. قطب بغداد بھی ہو گیا. قطب نورانی. قطب نورانی ہے ہی نہیں. چلیں بھائی آپ کی طرف آ جاتے ہیں. ایک کام کرتے ہیں, حفیظ بھائی مشورہ دیتے ہیں. السید السند. السید السند مشورہ دیا تھا, مشورہ دینے کا کہا تھا میں نے آپ کو, ہمیں تو پورا نام ہی بتا دیا. چلیں. سید الاولیاء. سید الاولیاء. چلیں جلدی کریں. آ گیا بھائی, آ گیا. غوث اعظم. غوث اعظم ہو چکا ہے, ماشاءاللہ. آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کون سے ہوئے کون سے نہیں ہوئے. آپ کو نہیں آ رہا کوئی بھی نہیں آ رہا. آپ کو بھی نہیں آ رہا کوئی بھی. آ گیا بھائی, آ گیا. بچے کو آ رہا, آپ پوچھ نہیں رہے, اپنی ٹیم سے مشورہ. نور نورانی. نور نورانی نہیں ہے, کچھ ہے لیکن اس جیسا ہی. السید السند. السید السند تو ہو گیا ہے نا. چلے بھائی آپ ہی بتائیں. قطب سبحانی. قطب سبحانی نہیں ہے. جی. قطب نورانی. قطب نورانی نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. محبوب سبحانی ہے, قندیل نورانی ہے. شیخ الشیوخ. شیخ الشیوخ. جی حسن بھائی سے لیں گے. اور چلیں بھائی حسن بھائی کو مائک دیں. حسن بھائی کیا بتائیں گے آپ؟ قطب ربانی. قطب ربانی. چلیں حفیظ بھائی. حسینی امن. حسینی امن. حسنی ابن. حسنی ابن. جی جلدی کریں بھائی, جلدی کریں, نہیں آ رہا, دوبارہ یہاں آ جائیں گے. حنبلی مذہبن. حنبلی مذہبن. حفیظ بھائی نے بتا دیا. آگے. امام اولیاء. امام اولیاء تو ہو گیا ہے, جلدی کریں. سلطان نورانی. سلطان نورانی. نہیں, صحیح پہنچ رہے ہیں آپ. چلیں بھائی, آ گیا. سلطان اولیاء. سلطان اولیاء. جی. زعیم العلماء. چلیں بھائی مدنی چینل کے ناظرین, یہاں پر ہوئی ہے ایک ایکٹیویٹی, اور ماشاءاللہ دونوں نے اچھا مقابلہ کیا. حفیظ بھائی نے بھی ساتھ دیا, حسن بھائی نے بھی کچھ بتائے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ القابات جو ہیں یاد ہو جائیں. مقصد کسی کو ہرانا اور جتوانا نہیں ہے, بلکہ ان القابات کو یاد رکھنا ہے. بڑے ہی پیارے القابات ہیں. حضور غوث پاک کی تعریف ہے, امام الاولیاء, اولیاء کے امام, سردار اولیاء, اولیاء کے ولیوں کے سردار. اسی طرح محبوب سبحانی, کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ محبوب سبحانی کا مطلب کیا ہے, اللہ کے محبوب, اللہ کے محبوب. زبردست. تو اس طرح القابات کو بھی آپ یاد رکھیں. اسی کے ساتھ بڑھنے جا رہے ہیں آخری سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کے سوالات. پیارے غوث پاک.
پیارے بچوں سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے بچوں سے سوالات، اور سوالات بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لگائیں گے کچھ نعرے۔ جی حفیظ بھائی نعرے لگاتے ہیں۔ آپ ہے پیروں کے پیر، غوث اعظم دستگیر، آپ ولیوں کے امیر، غوث اعظم دستگیر، آ گئے منکر نکیر، غوث اعظم دستگیر، ہو کرم اے میرے پیر، غوث اعظم دستگیر، بخشوا دو میرے پیر، غوث اعظم دستگیر، پیارا پیارا میرا پیر، غوث اعظم دستگیر، دم دمادم دستگیر، دستگیر، اچھا اچھا میرا پیر، غوث اعظم دستگیر، عظمت والا میرا پیر، غوث اعظم دستگیر، کون ہے میرا پیر؟ غوث اعظم دستگیر۔ سوال پہلا سوال بھائی کون جواب دے گا؟ جس کو جواب آتا ہوگا وہ دیکھا وہ جواب دے گا۔ چلیں جس کو میں کہوں گا انشاءاللہ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اسپیچ کرنے سے متعلق کوئی کرامت بتائیں۔ حسن بھائی سے ہی پوچھتے ہیں ہم۔ چلیں بھائی حسن بھائی سے جواب۔ غوث اعظم جب خطاب کرتے تھے تو جس طرح پہلے بندے کو آواز آتی تھی اسی طرح آخری بندے کو بھی آواز آتی تھی۔ اور بھی ہے ماشاءاللہ، زبردست بتایا آپ نے۔ اسی طرح یعنی کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اسپیچ کیا کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے، جتنی آواز پیارے بچوں آگے بیٹھے ہوئے کو آتی تھی نا، اتنی ہی آواز، ویسی ہی آواز پیچھے والے کو آتی تھی۔ اب آپ بولیں گے تھوڑی سی محفل ہوا کرتی ہوگی، سب کی آواز برابر جائے گی؟ نہیں۔ کتنے لوگ ہوتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ ہزاروں لوگوں تک، یعنی آپ کی محفل میں ہزاروں لوگ ہوا کرتے تھے۔ 1000 بھی ہوں تب بھی آواز مکمل نہ جائے ہماری۔ 1000 کو بھی اگر بٹھا دیا جائے مثال کے طور پر کتنے سارے ہو جائیں گے؟ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامت تھی کہ آپ جب اسپیچ کرتے، بیان کرتے، تو جو پہلا آگے جو بیٹھا ہوا ہوتا تھا اس کو بھی ویسی آواز جاتی، اور جو سب سے اینڈ میں ہوتا، آخر میں ہوتا، اس کو بھی ویسی کلیئر آواز جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہے، کیا غوث پاک کے ابو جان جانتے تھے کہ ان کا بیٹا اللہ پاک کا ولی ہے؟ جی کون بتائے گا؟ پیارے بچوں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں سمجھیے آپ کی جو ولادت کی رات تھی نا، تو آپ کے والد صاحب کو خواب میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کن کی زیارت ہوئی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، اللہ پاک نے تم کو ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، اور وہ میرا اور اللہ پاک کا پیارا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کو خواب، آپ کے بارے میں آپ کے والد صاحب کو خواب میں بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا بیٹا اللہ پاک کا ولی ہوگا۔ زبردست۔ اگلا سوال ہے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حلیے یعنی کہ آپ کے لباس کے بارے میں اور آپ کے جسم مبارک کے بارے میں کچھ بتائیں۔ کون بتائے گا؟ آپ کا جسم مبارک کیسا تھا؟ جی بولیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا درمیانہ قد اور چوڑی داڑھی تھی، کلر گندم کا جیسا تھا اور آنکھیں بلیک تھی۔ آنکھیں بلیک تھی۔ جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ۔ یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قد کیسا تھا؟ درمیانہ۔ چوڑی داڑھی کیسی تھی؟ چوڑی۔ اور کلر کیسا تھا؟ گندم جیسا۔ سبحان اللہ۔ اور آنکھیں کیسی تھیں؟ بلیک آنکھیں تھیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چند پیاری پیاری عادتیں بتائیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذکر میں مشہور رہتے، مہمان نواز اور بڑے سخی تھے، ضعیفوں کے ساتھ بیٹھے کرتے اور بیماروں کی عیادت فرماتے، اور آپ سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے۔ جی ہاں، سلام میں کیا بات ہے، کیا شان ہے غوث پاک کی۔ تو پیارے بچوں آج سے ہم نیت کر لیں، جو عادتیں بتائی جا رہی ہیں نا، پیاری پیاری عادتیں، اس کو ہم نوٹ کرتے جائیں۔ نمبر 1 ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ نمبر 2 مہمان نواز تھے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے مہمان نواز کیا تھے، مہمان نواز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو انشاءاللہ جب آپ بڑے ہو جائیں گے نا، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مہمان نواز کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بڑے سخی تھے، ضعیفوں کے ساتھ بیٹھا کرتے، بیماروں کی عیادت کرتے، آپ سلام میں پہل کرتے۔ تو آج ایک کام ہم نے کرنا ہے، سلام میں کیا کرنی ہے؟ بس آج سے نیت ہو جائے کہ سلام میں نے پہلے کرنا ہے۔ سلام میں نے پہلے کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے؟ اچھے انداز میں سلام کا جو عربی لہجہ ہے اور تلفظ بھی درست ہوں، ٹھیک ہے؟ اس طرح نہیں جو بڑے بوڑھے کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، اس طرح نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، زبردست۔
غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی فرمان سنا ہے؟ جو مجھے وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے کچھ حاجت طلب کرے اس کی حاجت پوری کی جاتی ہے. اس کی حاجت پوری کی جاتی ہے. غوث پاک کا فرمان ہے جو مجھے وسیلہ بنا کر اللہ پاک سے کوئی حاجت طلب کرے. حاجت کا مطلب ہوتا ہے کوئی ضرورت طلب کرے. ضرورت طلب کرنے کا مطلب ہوتا ہے کوئی ضرورت مانگے. مانگنے کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ جو مشکل حل نہیں ہو رہی ہے وہ مشکل حل کرنے کا اللہ پاک سے سوال کرے, دعا مانگے مجھے وسیلہ بنا کر, تو اس کی حاجت پوری کی جاتی ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, زبردست. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چاہنے والے ہیں ہم. کون ہیں؟ چاہنے والے. ہم ہیں قادری. کون ہیں؟ قادری. ہمیں چاہیے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلے سے پیارے بچوں دعائیں مانگا کریں. انشاءاللہ آپ کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے ایک دعا ہم بھی مانگتے ہیں. اللہ پاک غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلے سے آپ کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے. آمین آمین. اسی کے ساتھ پیارے بچوں ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول بھی فرمائے. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے غوث پاک, پیارے غوث پاک, پیارے غوث پاک. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا